آج کل لوگ رزق کی تنگی کے بارے میں شکایتیں کرتے پھرتے ہیں، علماء سے اس کے بارے میں وظیفے پوچھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر رزق میں جو برکت ختم ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے اس کے اسباب کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے۔ میں رزق کی بے برکتی کے اوپر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ ابرار ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، یعنی شیخ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دسترخوان کے اوپر جو ذرات گرتے ہیں اس کی بھی قدر کرو، اس کو جو ہے ایسی جگہوں کے اوپر مت پھینکو کہ جہاں انسانوں کے پیر پڑتے ہوں اور انسانوں کے پیر کے نیچے وہ کچل دیے جاتے ہوں، اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی اس کو کھا سکے۔ ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر انہوں نے قصہ نقل کیا ہے کہ ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سنا ہے کہ جب کھجور ختم ہو جاتی تھی تو آپ لوگ گٹلیوں کو چوس کر، یعنی کھجور کے جو گٹلی ہوتی ہیں اس کو چوس لیا کرتے تھے، تو گٹلی سے بھلا آپ کو کیا طاقت ملتی تھی؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب گٹلی بھی ختم ہو جاتی تھی تب پتہ چلتا تھا کہ گٹلی کے ذریعے ہمیں کتنی طاقت ملتی تھی۔ اس لیے ان دسترخوان کے اوپر جو ذرات گرتے ہیں اس کو ہیرے جواہرات سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بمبئی کے اندر ایک سیٹھ ہوا کرتا تھا کہ جو اپنے بچے ہوئے کھانے کو گٹر کے اندر اور گندی نالیوں کے اندر پھینکوا دیا کرتا تھا۔ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ اس رزق کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس سے ایسا رزق چھینا کہ فٹ پاتھ کے اوپر ابھی وہ بنیان بیچتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اندر جو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا وہ اسی لیے دیا ہے۔ حضرت شاہ ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دسترخوان بچھانے کا حکم اسی لیے ہے کہ اس کے اوپر جو ذرات گرے اس کی حفاظت ہو۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے رزق کے اندر اگر وہ برکت چاہتا ہے تو دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کی وہ حفاظت کرے، اس کی قدر کرے۔ اس کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانوں کو کتنی ناقدری کے ساتھ راستوں کے اندر اور گندے ڈسٹ بینوں کے اندر اور نہ جانے کیسے کیسے جگہوں کے اوپر اس کو ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا آدمی وہاں سے گزرے تو وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوا جاتا ہے کہ کاش کہ مجھے یہ کھانا مل جاتا۔ یاد رکھنا اگر اس کی وجہ سے اگر اس غریب کا اور اس بھوکے کا دل دکھ گیا اور اس نے ایک آہ بھری شکایت اللہ کے دربار میں اس نے کر دی تو پھر ہمارا اور تمہارا بیڑا غرق ہونا طے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رزق کی قدر کریں، اور رزق کی قدر یہ ہے کہ بچا کچا کھانا جو ہے ہم اپنے اڑوس پڑوس کے اندر اگر کوئی محتاج ہے، غریب ہے، اگر کوئی بھوکا سوتا ہے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے اس تک پہنچائیں۔ اور اسی طرح جو دسترخوان کے اوپر جو ذرات گرتے ہیں اس کی بھی حفاظت اور قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کے اندر بے انتہا برکت نصیب فرمائے۔